خوش قسمت ہے وہ بندہ جو نہ کبھی کسی مدرسے میں گیا، نہ وہ کسی سکول میں گیا، نہ اس نے کسی سے پڑھا، نہ اس نے کسی سے سیکھا، نہ اس کو کسی نے بتایا، نہ اس کو کسی نے سمجھایا۔ مزاج دیکھنے لگا ہوں کیوں خوش قسمت ہے، ماں کی گود میں مجلس میں بیٹھا تھا، ماں کہنا بعد میں سیکھا، پہلے یا علی کہہ لیا۔ تیری زندگی ہو جو علی والے بیٹھے، آباد رہو، تیری زندگی ہو، سلامت رہو، مالک زندگی دراز رہو، آباد رہو، آباد رہو، آپ کی زندگی ہو سکے، مالک آپ کی زندگی دراز رہو، مالک آپ کو سلامت رہو، مالک سلامت رکھے۔ پھر ایک اور جملہ پڑھ دوں تمہارے مزاج کے لیے کہ ہم اس پیر کے ماننے والے ہیں جس کو ہم جانتے ہیں، جو کسی میدان سے فرار نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اے خدا تیرا لاکھ شکر ہے تو نے اس کا ماننے والا ہمیں بنایا ہی نہیں جو میدان سے بھاگ کر مدینہ پہنچ کے بھی بیویوں سے کہتا تھا اماں مدینہ آگے ہے کہ پیچھے ہے۔ تیری زندگی ہو جو علی والے بیٹھے ہو، آباد رہو، تم جیو، سلامت رہو، جن کے ہاتھ بلند ہو، آپ جی سرکار، مالک آپ کو سلامت رکھے، آباد رہے۔ جملہ تمہارے مزاج کے لیے، کیونکہ جس کا شاگرد ہوں ناصر آواز شہید، پھر جواب نہ دوں تو کہ نہیں بنتی ممبر پہ آنے کی۔ توجہ ہے میری طرف دیکھے گا، نماز میں دائیں بائیں نہیں دیکھتے، مالک سلامت رکھیں۔ جملہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بندے بسترے اٹھا کر سڑکوں پہ گھومتے ہیں، اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بچے برتن اٹھا کر محلے میں آتے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتے شیعہ کا گھر ہے کہ سنی کا۔ مالک تیری زندگی ادراز سنیں۔ جملہ دینے لگا، مولوی کہتا ہے جی شیعہ کی مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، شیعہ کا علم دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، شیعہ کا زلزلہ دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، شیعہ کا لنگر کھانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب آپ نے وہ چیز توڑی جو نظر نہیں آتی، آپ توڑتے نا، آپ کہتے کسی کا بازو ٹوٹ جائے گا ہمیں پتہ لگ جاتا، آپ نے وہ چیز توڑی جو نظر نہیں آتی۔ عابد نقوی وبا کے دور کیمرے کی نگرانی میں وہ چیز توڑ کے دکھائے گا جو نظر بھی آئے گی، محسوس بھی ہوگی۔ کہتا کیا؟ میں نے کہا جس کا علی کے ذکر سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اس کا چہرہ بدل جاتا ہے، جس کا علم عباس دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے وہ بے وفا ہوتا ہے، جس کا زلزلہ دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے ساری زندگی بسترے اٹھا کر سڑکوں پہ دھکے کھاتا ہے، اور جس کا نکاح لنگر حسین سے ٹوٹتا ہے وہ مسجد میں بیٹھ کے شام کو بچوں کو برتن دے کے کہتے ہیں جاؤ ادھر سے روٹی لاؤ، جاؤ ادھر سے روٹی۔ آباد رہو، تیری زندگی ہو، سلامت رہو، آباد رہے سرکار، آپ کی زندگی ہو، سلامت رہے، یا اللہ مالک زندگی دراز فرمائے، آباد رہے، آپ جی سرکار، آپ کی زندگی، آپ جی بسم اللہ۔ مالک زندگی جیو، مالک زندگی دراز فرمائے۔ وہ ایک انڈیا کا شاعر تھا، اس نے پڑھا، اس نے کہا جی یہ مقصر ہے بھی اپنا پھر بھی علی سے چڑھ جاتا ہے کیوں؟ اس نے شعر پڑھا، آپ نے شعر پڑھا، میں جواب دینے لگا ہوں، ہائے مقصرین نے کیا کیا بدل دیا، ہائے مقصرین نے کیا کیا بدل دیا، حد ہے انہوں نے طرز تبرہ بدل دیا، اپنا ہے پھر بھی ذکر علی ناپسند ہے، اور یہ کس نے ہسپتال میں بچہ بدل دیا۔ تیری زندگی ہو جو علی والے بیٹھے، آباد رہو، دل کے ہاتھ بڑھو، سلامت رہو، آپ جی سرکار، آپ جی سرکار، مالک سلامت رکھے۔ اور جو شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، توجہ میری طرف رکھے،
شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. عابد نقوی وبانگ ظہر کیمرے کی نگرانی میں کہہ رہے ہیں وہ لعنتی ہے جو صحابہ کو نہیں مانتا. کہتا نہیں شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. میں نے کہا شیعہ انکار کرتے ہیں ان کا جن کا انکار خود قرآن میں رب نے سورہ منافقون میں کیا ہے. مالک تیری زندگی ادراس میں آپ آباد رہے. رب قرآن میں کہہ رہا ہے میرا حبیب یہ جو تیرے ساتھ بیٹھے ہیں ان پہ بھروسہ نہ کریں. میرا حبیب یہ کلمہ تو پڑھتے ہیں مگر منافق ہیں. 6ویں تاجدار ولایت سے بندے نے آ کے پوچھا مولا یہ منافق کون ہے؟ مولا نے کہا یہ لا الہ الا اللہ تو پڑھتے ہیں, محمد رسول اللہ تو پڑھتے ہیں, لیکن علی کے لیے شک رکھتے ہیں. میں نے کہا تو خدا نے بتا دیا نا کہ جو نبی کے ساتھ بیٹھے یا سو جائے جو علی کا منکر ہے صحابی نہیں منافق ہے. آباد رہو جو علی والے بیٹھے ہو, تیری زندگی ہو, سلامت رہو, آباد رہو, زندگی ہو, سلامت رہو, آباد رہو. سر مالک سلامت رہو, آباد رہو. پیر دا زور ہی دیکھو تو اپنے نعرے دی ترتیب ہی دیکھو. دو ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. ولادت نوکر ولی سدے دے, غریب بندہ سخی سدے دے, رضا سدے اپنے گھر دا بچہ ایمان تو پہلے. مالک آپ کی زندگی ادراس ہوگا. پھر سرکار غدیر ہوئی, انکار کیا ہے غدیر کا. میں نے آج ایک ٹوٹل جواب دے کے جانا, ہر مومن تک پہنچانا. اب اچھا مجھے بتاؤ غدیر کیسے؟ ایسا ممبر تھا نہیں, گول تھا. چلو بتا دوں اس کی شبیہ بنائی جاتی ہے علم کے لیے, نیچے گول اوپر گول. اب اوپر گول کیا نبی نے, پھر کہا خالق بس. خالق نے کہا نہیں ابھی بھی 5 بندے ٹھہر سکتے ہیں اور اوپر کر. کہتے پھر اور اوپر کا. خالق بس. کہا نہیں ابھی 4 بندے ٹھہر سکتے ہیں اور اوپر کر. پھر اور اوپر کیا, اتنی گنجائش بچی کہ 3 بندے ٹھہر سکتے تھے. خالق کی آواز ہے میرا حبیب اتنا اوپر کر, کھڑے 2 ہو نظر ایک ہے. شاباش شاباش جو علی والے بیٹھے ہو, آباد رہو. مالک تیری زندگی ذرا سننا, سلامت رہے. اچھا میں بس وقت تمام کروں. کہتے ہیں نبی نے جیسے ممبر لگا نبی نے کہا جاؤ کہہ دو الصلاۃ. میں نے کہا یا رسول اللہ الصلاۃ کا مطلب تو نماز ہے, الصلاۃ کا مطلب تو دعا ہے, آپ نے کیوں کہا الصلاۃ؟ آپ کہہ دیتے بھئی نبی کی ولایت علی کی ولایت کا اعلان ہے اکٹھے ہو جاؤ. آپ نے کیوں کہا الصلاۃ؟ نبی کی آوازیں آپ نے کوئی تو سمجھا نہیں. اور میں نے الصلاۃ اس لیے کہا ہے کہ اس میں کچھ وہ بھی موجود تھے جو ہر میدان میں علی کا ذکر سن کے بھاگ جاتے تھے. آباد رہے جو علی والے بیٹھے ہو, سلامت رہے. مالک آپ کی زندگی ذرا سن, آباد رہے. کہتے نبی نے اعلان کیا, تم نے سن رکھا ہے نبی نے اعلان کیا ایک دفعہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. میں کہتا ہوں نہیں بس تمام کروں, نبی نے ایسے اعلان نہیں کیا. کہتے نبی نے ہاتھ اٹھایا, 60 دفعہ نبی نے اعلان کیا, کہا الا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, الا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. کہتے چہرہ اطہر سے پسینہ نمودار ہوا. سلمان نے قدم چوم کے کہا یا رسول اللہ بھائی کی اتنی محبت کہ چہرے سے پسینہ نمودار ہو گیا, اب تو بس کرے. کہتے رسول نے کہا سلمان میں بھائی کی محبت کا اظہار نہیں کر رہا بلکہ اپنی نبوت بتا رہا ہوں. آباد رہے آپ کی زندگی ہو, سلامت رہے. آپ دیئے سرکار. بس میں آخری تمام کروں. مالک آپ کی زندگی ہو. آخری جملہ, 4 سوال چھوڑے جا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں جی جو علی ولی اللہ پڑھ لے اور غالی, جو نہ پڑھے مقصر. میں نے کہا 4 سوال حل کر, تجھے مولوی ذاکر خطیب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. 4 سوال کیا ہے؟ فنگر ٹپ پہ غدیر ہوئی, بولو میرے ساتھ, جنہوں نے اقرار ولایت کے غدیر ہوئی. غدیر میں ہوا کیا؟ اعلان ولایت. اور کوئی کشتی تو نہیں ہوئی نا, اور کوئی لڑائی تو نہیں ہوئی. اعلان ولایت, ہاں لبیک کہہ رہا. غدیر میں اعلان ولایت کیا کس نے؟ اور مولوی عبدالقوی نے کیا تھا یا مولانا فضل الرحمان نے کیا تھا؟ پریشان ہو کے میرے ساتھ بولو نا یار. پہلا سوال غدیر, بولو میرے ساتھ سچ, اونچی آواز میں غدیر, اونچی آواز میں آواز نہیں ہے غدیر. اعلان ولایت,
اعلان کرنے والا نبی تو پریشان کیوں ہے؟ کسی ذاکر مولوی سے جا کے کیوں پوچھتا ہے؟ علم عباس کے نیچے بیٹھ، سر پہ قرآن رکھ، اپنے نبی سے پوچھ لے، یا رسول اللہ ہمیں بتائیں نا، آپ نے جو اعلان کیا تھا وہ اعلان آپ پر واجب تھا کہ مستحب تھا؟ آباد رہے یا علی مالک تیری زندگی دراز ہو، یا علی مالک سلام، بس 2 جملے پڑھیں، مالک سلامت رکھے، بس آپ کی زندگیاں ہوں، میرا وقت تمام ہوا جاتا۔ انہوں نے ذوال عشیرہ کے بعد کوئی دشمنی نہیں نکالی، علی کی بیٹیوں کے ساتھ دشمنی نکالی ہی غدیر کے بعد تھی۔ ہائے ضرور کیا کرو۔ چوتھے امام فرماتے ہیں میرا اللہ ان نوازوں پر رحم فرما جو میرے جد حسین کے غم میں بلند آواز سے ہائے کرتے ہیں۔ بس میں نے چند جملے مصائب کے پڑھنے۔ بزرگ ذاکر پڑھا کرتے تھے آئیاں چہلم کرن بھرا والا، اب میں تیری ہائے دیکھوں گا، بلند آواز سے ہائے کرنا۔ آئیاں چہلم کرن بھرا والا، کہتے گھر میں 10 بھائی ہوں نا بہن کے، 10 بھائی اکٹھے گھر میں داخل ہوں، کہتے ہیں جو بہن ہوتی ہے نا کبھی 10 بھائیوں کے پاس نہیں جاتی، اس بہن اس بھائی کے پاس جائے گی جس پر مان ہوگا، اس کے پاس جا کے دکھ سنائے گی، میرے ساتھ یہ ہوا تھا، میرے ساتھ یہ ہوا تھا۔ کہتے ہیں جب کربلا میں یہ آئی ہے نا، خود کو حسین کی قبر پہ نہیں گرایا، جیسے ہی دیکھا عباس کی قبر کو خود کو نیچے گرایا۔ کوئی کہتی تھی ہمیں رسیاں باندھی گئی، کوئی کہتی تھی ہمیں پتھر مارے گئے، ماتم کر ہائے کر، کوئی کہتی تھی ہمیں پتھر مارے گئے، ہائے کرنا۔ حسین کی ماں تیرا پرسہ قبول کر۔ آخری جملہ پڑھنے لگا، کہتے سید سجاد، حسین کی ماں تیری ہائے قبول کر۔ سید سجاد آگے بڑھے، کہا چچا عباس بازو کٹوانا آسان ہے، چچا عباس برچھی کھانا آسان ہے، چچا عباس ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا آسان ہے، چچا عباس اصغر کی طرح تیر کھانا آسان ہے۔ کہتے عباس کی قبر کام گئی، قبر سے آواز آئی، سجاد بتا تیر کھانا آسان ہے، بازو کٹوانا آسان ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہونا آسان ہے، تو مشکل کام کیا ہے؟ کہ مشکل کام یہ ہے بے مکنا ہو چادر، ارے کبھی اس بازار میں